فیصل مسجد پاکستان کی قومی مسجد جس کی تعمیر کے اخراجات کا ذمہ لینے والے سعودی بادشاہ اسے مکمل ہوتا نہ دیکھ سکے۔ یہ 1960 کی دہائی کے وسط کی بات ہے۔ پاکستان کا نیا دارالحکومت وجود میں آ رہا تھا۔ اسلام آباد کے ترقیاتی ادارے CDA کے ڈائریکٹر آف پبلک ریلیشن کی شائع کردہ کتاب اسلام آباد دی بیوٹی کے مطابق یہی وہ زمانہ تھا جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس نے دارالحکومت میں مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں ایک ایسی مسجد تعمیر کی جائے جو نہ صرف اسلام آباد کے بلند ترین مقام پر تعمیر ہونے کے باعث پورے اسلام آباد کا مرکز نگاہ ہو بلکہ پاکستان کی شناخت بھی بن جائے۔ آج ہم اسے فیصل مسجد کے نام سے جانتے ہیں۔ 19 اپریل 1966 یا 1966 کو سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز 6 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے۔ ان کے اس دورے میں اسلام آباد کا دورہ بھی شامل تھا۔ اسلام آباد میں قیام کے دوران انہوں نے شکر پڑیاں کی پہاڑی پر ایک پودا لگایا تو پاکستانی حکام نے اس موقع پر شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو بتایا کہ اسلام آباد میں ایک عظیم الشان جامع مسجد کی تعمیر کی منصوبہ بندی جاری ہے۔ شاہ فیصل نے اس مسجد کی تعمیر میں نہ صرف دلچسپی کا اظہار کیا بلکہ یہ پیشکش بھی کی کہ وہ اسلام آباد کی تعمیر کی جانے والی مسجد کے تمام تر مصارف خود اٹھائیں گے۔ حکومت پاکستان نے ان کی یہ پیشکش منظور کر لی۔ پاکستان کرونیکل کے مطابق حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ مستقبل میں پاکستان کی شناخت بننے والی اس مسجد کے ڈیزائن کے لیے ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد کروایا جائے۔ اس مقابلے کا اہتمام CDA اور ادارہ تعمیرات پاکستان نے بین الاقوامی انجمن ماہرین تعمیرات کی نگرانی میں کیا تھا۔ اس مقابلے میں صرف مسلمان آرکیٹیکٹس کو حصہ لینے کی دعوت دی گئی تھی۔ اس مقابلے میں 13 ممالک سے جن میں پاکستان کے علاوہ ترکی، مصر، سعودی عرب، انڈونیشیا، ایران، ملیشیا، افغانستان، شام، لیبیا، مراکش، عراق اور یوگوسلاویہ شامل تھے۔ 39 نقشے موصول ہوئے تھے۔ ان نقشوں کی جانچ پڑتال کے لیے جوری کا اجلاس 17 نومبر 1969 کو شروع ہوا۔ اس جیوری میں پاکستان، ترکی اور لبنان کے آرکیٹیکٹس شامل تھے جبکہ CDA کے چیئرمین جنرل KM شیخ اس جیوری کے صدر تھے۔ 20 نومبر 1969 کو CDA کی پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں قومی مسجد جسے بعد ازاں فیصل مسجد کا نام دیا گیا کے نقشے کا بین الاقوامی مقابلہ ترکی کے معروف آرکیٹیکٹ ویدات دلوکے نے جیت لیا ہے۔ جوری نے متفقہ طور پر ترکی کے آرکیٹیکٹ کے نقشے کو اول قرار دیا۔ انہوں نے 90,000 روپے کا پہلا انعام بھی جیتا جبکہ ترکی ہی کے 2 آرکیٹیکٹس مسٹر سنگیز عزیز اور مسٹر نہاد بدوال کے نقشے بالترتیب دوسری اور تیسری پوزیشن کے مستحق قرار پائے۔ ان دونوں آرکیٹیکٹس کو بالترتیب 30,000 اور 20,000 روپے کا نقد انعام دیا گیا۔ کامل خان ممتاز نے اپنی کتاب آرکیٹیکچر ان پاکستان میں تحریر کیا ہے کہ ویدات دلوکے یعنی کہ جنہوں کا نقشہ منظور ہوا پہلے نمبر پر آیا کا ڈیزائن نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام میں پہلے سے موجود تمام مساجد سے بالکل مختلف تھا۔ اس کا یعنی کہ فیصل مسجد کا جو ڈھانچہ اس کا بنیادی خیال ایک وسیع خیمے سے اخذ کیا گیا تھا
جس کے چاروں کونوں پر 4 بلند و بالا مینار اس مسجد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایم حنیف رضا اپنی کتاب فیصل مسجد اسلام آباد میں تحریر کیا ہے کہ اس ڈیزائن کی تعمیر خاصا مشکل کام تھا، مگر پاکستانی تعمیراتی ادارے پاکستان نیشنل کنسٹرکشن کمپنی نے یہ چیلنج قبول کیا۔ پاکستان کرونیکل کے مطابق مارچ 1975 یعنی 1975 میں شاہ فیصل بن عبدالعزیز قتل کر دیے گئے۔ ان کی موت کے بعد حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ مسجد ان کے نام سے معنون کر دی جائے گی۔ چنانچہ 28 نومبر 1975 کو حکومت نے اسے اس مسجد کا نام شاہ فیصل مسجد رکھنے کا اعلان کر دیا۔ اکتوبر 1966 میں سعودی عرب کے فرمانروا شاہ خالد بن عبدالعزیز پاکستان کے دورے پر تشریف لائے۔ حکومت پاکستان نے ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے بھائی کے نام سے معنون اس عظیم مسجد کا سنگ بنیاد نصب فرمائیں۔ چنانچہ 12 اکتوبر 1976 کو شاہ خالد نے ایک باوقار تقریب میں اس عظیم الشان مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ 28 جنوری 1983 کو فیصل مسجد اسلام آباد میں پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اس نماز کی امامت اسلامی یونیورسٹی کے رئیس کلیہ مولانا حسین احمد حسان نے کی۔ 10 سال کی شب و روز تعمیر کے بعد 2 جون 1986 بمطابق 23 رمضان المبارک 1406 کو 1406 ہجری کو پایا تکمیل کو پہنچی۔ یوں وہ خواب جو شاہ فیصل نے 1966 میں دیکھا تھا 2 دہائیوں کے بعد حقیقت کا روپ دھار گیا۔ ایم حنیف رضا نے اپنی کتاب فیصل مسجد اسلام آباد میں تحریر کیا ہے کہ فیصل مسجد 46 ایکڑ رقبے پر تعمیر کی گئی ہے۔ فیصل مسجد کے مرکزی ہال کا رقبہ 82,944 فٹ مربع میٹر ہے، یعنی 82,944 فٹ مربع فٹ ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال کے چاروں طرف 4 مینار ہیں، جن میں سے ہر ایک کی بلندی 285 یعنی کہ 285 فٹ ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال ایک خیمے کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کی اونچائی اندرونی جانب سے 140 فٹ اور بیرونی جانب سے 150 فٹ ہے۔ اس مرکزی ہال میں پاکستان کے 2 ممتاز مصوروں صادقین اور گل جی نے بھی آیات ربانی کی خطاطی کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہال کے اوپر نصب کیے جانے والے طلائی ہلال کی تنصیب کا کام بھی گل جی نے انجام دیا تھا۔ دیوار قبلہ میں مقام امامت کا تعین محراب کی بجائے ایک بڑی کھلی کتاب کی شکل کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اس دیوار کی تزئین و آرائش ترکی درآمد شدہ ٹائلوں سے کی گئی ہے، جن پر کلمہ توحید کندہ ہے۔ ایوان کے اندر ایک انتہائی خوبصورت 6.5 ٹن وزنی فانوس آویزہ ہے، جو ہمارے دوست ملک چین کے مسلمان کاریگروں کی مہارت کا شاہکار ہے۔ اس فانوس میں 1100 بلب نصب ہیں، جو اس ایوان کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ ایوان کے اندر مشرقی دیوار کے ساتھ خواتین کے لیے ایک علیحدہ گیلری تعمیر کی گئی ہے، جو ایوان کے فرش سے تقریباً 8 فٹ بلند ہے۔ اس گیلری میں تقریباً 2000 خواتین بیک وقت نماز ادا کر سکتی ہیں۔ گینز بک آف ریکارڈز کے 1992 کے ایڈیشن میں شاہ فیصل مسجد اسلام آباد کو دنیا کی سب سے بڑی مسجد تسلیم
کیے جانے کا اعلان کیا گیا۔ گینز بک کے مطابق شاہ فیصل مسجد کا کل رقبہ 46.87 ایکڑ ہے، جس میں سے مسجد کے اندرونی ہال کا رقبہ 1.19 ایکڑ ہے۔ اس ہال میں 1 لاکھ اور ہال سے باہر صحن اور میدان میں مزید 2 لاکھ نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس وقت شاہ فیصل مسجد دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کے اعزاز سے محروم ہو چکی ہے اور گنیز بک آف ریکارڈز کے مطابق وہ اس وقت دنیا کی 6ٹھی بڑی اور پاکستان کی 2ری بڑی مسجد ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد بحریہ ٹاؤن کراچی میں تعمیر کی گئی ہے۔ جنہوں نے فیصل مسجد کا ڈیزائن منظور جس ترک آرکیٹیکچر کا ہوا، ان کا نام ودت دیلوکے تھا۔ وہ کون تھے؟ شاہ فیصل مسجد کے آرکیٹیکٹ ودت دیلوکے 10 نومبر 1927 کو ترکی کے شہر ایلازگ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 1949 میں استنبول ٹیکنیکل یونیورسٹی سے آرکیٹیکچر میں گریجویشن اور بعد ازاں سوربون یونیورسٹی پیرس سے اربن اسٹڈیز میں پوسٹ گریجویشن کیا۔ ودت دیلوکے کے دیگر پروجیکٹس میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ریاض اور کوکا طبی مسجد انقرہ شامل ہیں۔ وہ 1973 سے 1977 تک وہ ریپبلکن پیپلز پارٹی کی جانب سے انقرہ یعنی کہ ترکی کے شہر جو دارالحکومت ہے کے میئر بھی رہے۔ 14 اگست 1987 کو یوم آزادی کے موقع پر حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ پاکستان عطا کرنے کا اعلان کیا۔ ان کی وفات 21 مارچ 1991 کو ہوئی۔ ودت دیلوکے عام طور پر شاہ فیصل مسجد کے آرکیٹیکٹ کے طور پر ہی جانا جاتا ہے، مگر بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں 2ری اسلامی سربراہی کانفرنس کی یاد میں تعمیر ہونے والے لاہور کے سیمنٹ مینار کا ڈیزائن بھی تیار کیا تھا۔ یہ مینار لاہور کے فیصل اسکوائر میں پنجاب اسمبلی بلڈنگ، وابڈا ہاؤس اور الفلاح بلڈنگ کے وسط میں تعمیر کیا گیا مینار۔ سنگ مرمر سے بنا ہوا سیمنٹ مینار 150 فٹ اونچا اور 5 مربع فٹ چوڑا ہے۔ مینار کے چاروں طرف سنگ سرخ کی خیمہ نما تختیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس سیمنٹ مینار کا سنگ بنیاد وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے 22 فروری 1975 کو رکھا تھا اور اس کا افتتاح 22 فروری 1977 کو ہوا تھا۔ شاہ فیصل مسجد کا یادگاری ٹکٹ۔ ڈاک ٹکٹ جمع کرنے والے شائقین جانتے ہیں کہ بہت سے ڈاک ٹکٹ ایسے ہوتے ہیں جو تیار ہو جاتے ہیں، فروخت کے لیے ڈاک خانوں تک پہنچتے ہیں، مگر پھر کسی سبب سے ان کی فروخت روک دی جاتی ہے۔ فروخت سے روکے جانے کے ان احکامات کے باوجود ان میں سے کچھ ڈاک ٹکٹس نادانستگی میں یا دانستہ فروخت کر دیے جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان ڈاک ٹکٹوں کی قیمت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ ایسا ہی ڈاک ٹکٹ وہ یادگاری ڈاک ٹکٹ تھا جو پاکستان کے محکمہ ڈاک نے فیصل مسجد اسلام آباد کے سنگ بنیاد رکھے جانے والی تقریب کے موقع پر تیار کیا تھا۔ یہ تقریب پہلے 11 اکتوبر 1976 کو منعقد ہونے والی تھی، مگر پھر شاہ خالد کی کسی مصروفیت کی بنا پر اسے ایک دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ محکمہ ڈاک کو جب اس تقریب کے مؤخر کیے جانے کی اطلاع ملی تو وہ اس تقریب کے لیے جاری کیے جانے والے یادگاری ڈاک ٹکٹ